سمجھ رہے؟ ابواب البر نمبر 6. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. یکم ہجری میں یہ حکم آ گیا. صحابہ کرام بہت پریشان ہوتے تھے کہ ہمیں جواب میں مکہ مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ مکہ بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے, بدلہ لینے کی اجازت ہے. تو سعد بن ابی وقاص نے ایک بار مار دیا تھا, تو اب کیا کریں؟ تو اللہ نے یکم ہجری میں حکم جہاد نازل فرمایا. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جنگ کرو. اچھا, ابواب البر میں بعض احکامات اللہ نے کئی دفعہ دیے ہیں, قتال کا حکم بھی اللہ نے کئی بار آگے بھی دیا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, وقاتلوا اور قتال کرو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو تم سے قتال کرتے ہیں, ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اور اللہ تعالی حد سے زیادہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تفصیل ہے بھائی, اس میں بہت تفصیل ہے, یعنی ایک حد تک آپ لڑائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا, اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے. اب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں مشرکین مکہ بدہری کر کے ان سے لڑائی نہ شروع کر دیں. اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کے لیے مشکل پیش آ جائے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پہ ذوالقعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں, جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے. تو ان آیات میں وضاحت فرمائی کہ اپنی طرف سے نہ جنگ کی جائے, البتہ کفار معاہدہ توڑ کر خود جنگ کریں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا جائز ہے. اگر وہ حدود حرم اور محترم مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ آور ہو جائیں تو مسلمان بھی مقابلہ کریں لیکن زیادتی نہ کریں. ٹھیک ہے, یہاں بہت وضاحت ہوگی. ٹھیک ہے, یہ حکم ہے عام. ٹھیک ہے, آگے حکم خاص ہے. نہیں, یہ حکم خاص ہے, آگے حکم عام ہے. وقتلوہم, اور قتال کرو حیث ثقفتم, جہاں بھی پاؤ. ٹھیک ہے, حیث جہاں بھی ثقفتم, تم ان کو پاؤ. حیث ثقفتموہم, جہاں بھی تم ان کو پاؤ. ٹھیک ہے, ہمارے ایک طالب علم تھا اولا میں نا, اس کو نہیں ہمیں اولا میں تھا, تو طالب علم تو پتہ نہیں کسی بڑے درجے میں تھا, تو بزم ادب ہو رہی تھی, تو اس کو موضوع دیا جہاد کا موضوع. تو کہتے اللہ نے قرآن میں فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم, ان سے قتال کرو جہاں بھی تم پاؤ, لہذا تم ان کو ہوائی جہاز میں پاؤ ہوائی جہاز میں مارو, تم ان کو ٹرین میں پاؤ ٹرین میں مارو, تم ان کو گھوڑے پہ پاؤ گھوڑے میں مارو. تو جوش میں گیا تم ان کو مرغی پہ پاؤ مرغی پہ مارو. ثقفتم, یہ مطلب نہیں ہے بھائی. ثقفتم کا معنی ہے کہ جب بھی تمہارے مقابلے میں آئے, ٹھیک ہے, لہذا کوئی کافر پاکستان کا ویزا لے کے آتا ہے تو ہم اس کو نہیں مار سکتے. ٹھیک ہے, کوئی کافر ہمیں پاکستان کا ویزا تو نہیں دیا ہوا, لیکن ہم جہاز پہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے. ہم یہاں سے دبئی گئے اور دبئی سے ہم آگے جدہ جا رہے ہیں, تو یا جدہ سے دبئی سے مدینہ جا رہے ہیں, تو آپ کوئی کافر مل گیا اور جناب وہ بیٹھنا ہوتا ہے, جی بھائی شو ثقفتم, مجبور ہے آ جا بیٹا. نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ, جب وہ تمہارے مقابلے میں آئے. ٹھیک ہے, وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور ان کو بھی نکالو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. ٹھیک ہے, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. اتنی خوبصورت بات ہے نا. فتنہ کیا مطلب, یعنی یار ایک انسان ہے, آپ اس کو قتل کرنے کو حکم دے رہے ہو, تمہارا قرآن تم کو قتل کرنے کو حکم دے رہے ہو. اللہ کہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں نا وہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے نا, یار آپ کا بچہ بخاری تو ہے, آپ اس کو اتنی کڑوی پیناڈول پلا رہے ہو, بیچارہ الٹی کر دیتا ہے, بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. بخار پیناڈول کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے. ٹھیک ہے, والفتنہ, تو ان کا کفر قتل سے زیادہ اشد ہے.
اللہ یہ فرمائے. لیکن وہ شرائط ہیں ساری, ٹھیک ہے, وہ علماء سے پوچھے بغیر یہ جو آج کل جہاد کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ عام طور پہ بہت دفعے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اسی وجہ یہ کہ جہاد کی شرائط ہوتی ہیں. جہاد کی شرائط ہے امیر کا حکم. آج تک کوئی جہاد ایسا نہیں ہوا جس میں امیر کا حکم نہ ہوا ہو. 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے فتویٰ دیا گیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے, کہ اس کا امیر مسلمان نہیں ہے, لہذا اب یہاں پر جہاد کیا جا سکتا ہے. چنانچہ جو 1857 کی جنگ آزادی, اگرچہ اس میں امیر نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے تھے وہ آج تک تاریخ ان کو بھلا نہیں سکی, کہ چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں گن تھی اور ہر ایک جہاد کر رہا تھا انگریز سے, تو اس کے اندر کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کئی ہندوؤں کو مارا جو کہ مسلمانوں کے اتحاد میں تھے, اپنے اتحادیوں کو مارا اور بڑے 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 نقصان کیے, یعنی کہ ہزاروں لوگوں کو زندہ جلا دیا اس طریقے سے. لیکن جہاد میں امیر کی شرط یہ بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام, ان سے قتال نہ کرنا مسجد حرام کے پاس, حتی یقاتلوکم فی, یہاں تک کہ وہ تم سے خود قتال نہ کریں. یہ وہی صلح حدیبیہ کی بات ہے. فإن قاتلوکم فاقتلوهم, اگر وہ تم سے قتال کریں تو پھر تم بھی ان سے قتال کرنا. کذالک جزاء الکافرین, اور یہی کافروں کی سزا ہے. فإن انتہوا, اگر وہ باز آ جائیں, فإن اور اگر, انتہوا نہو, انتہوا یعنی باز آ جائیں, نہ کریں, نہیں سے نگاہ نہیں. فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالی بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. وقاتلوہم, اور تم ان سے لڑتے رہو, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, یعنی کفر کی وجہ سے جو فتنہ ہوتا ہے وہ باقی نہ رہے. نہیں, چونکہ مسلم اگر وہ فدیہ دے دیں تو پھر آپ ان سے لڑائی نہیں. ویکون الدین للہ, اور دین ہو جائے اللہ کا. ٹھیک ہے, یعنی دین ہو جائے اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ کافر زندہ نہ رہے, مطلب کہ دین غالب ہو جائے اللہ کا, اللہ کا دین غالب ہو جائے. تکونا ہو جائے, ہونے کے سینس میں تم کر دو اور وہ کر دیں. ہاں, تکونا کا مطلب تم کر دو, یکونا کا مطلب ہو جائے, یہ وہ کر دیں. یہ آپ کو انشاءاللہ 2-3 سپاروں کے بعد یکونا تکونا تنگ نہیں کرے گا. ابھی تھوڑا سا تنگ کر رہا ہوگا کیونکہ ان الفاظ کے اسپیسیفک معنی نہیں ہوتے. فإن انتہوا, اگر وہ اپنے اس کفر کی فتنے پھیلانے سے باز آ جائیں. فلا عدوان, دشمنی نہ کرو, الا علی الظالمین, ہاں سوائے ظالموں کے. ٹھیک ہے, فلا عدوان, تشدد نہ کرو یا دشمنی نہ کرو.